مسیح خداوند میں اب سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دوسرے کلمہ پر غور کرتے ہیں، اور ہم غور کرتے ہیں کہ جو 7 کلمات اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں، کیوں ہر دفعہ گڈ فرائیڈے پر ان کو دہرایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل کی ایک ایک آیت، ایک ایک ورس ہم سے بات کرتی ہے، ہمیں روشنی میں لے کے جاتی ہے، ہمیں ہدایت اور رہنمائی دیتی ہے، اور سبھی کلام بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، لیکن جو یہ 7 کلمات ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں ہمارے لیے کیونکہ ہمارے لیے اس میں بہت گہرا میسج ہے، ہمیں یسوع مسیح نے بہت کچھ سکھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے بدن میں تھوڑا سا بھی کچھ درد ہوتا ہے تو ہمیں بولنے کے لیے قوت چاہیے ہوتی ہے، اور یسوع مسیح اس وقت بہت زیادہ ہماری درد سے بہت زیادہ گنا اسے ستایا گیا، مارا گیا، کچلا گیا، اسے ہر لحاظ سے ٹارچر کیا گیا، ذہنی دباؤ، ہر طرح سے یسوع مسیح پر دباؤ تھا، اور پھر بھی یسوع مسیح یہ ورڈز کو بول رہے ہیں۔ اور دوسرے کلمے کا ذکر ہمیں ملتا ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 43 ورس میں لکھا ہے، اور اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور جب ہم اس کلمہ پر غور کرتے ہیں، کچھ سوال ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ یسوع مسیح ان ڈاکوؤں کے درمیان جب ان سے بات کر رہا ہے تو ڈاکوؤں کے درمیان کیوں ہیں، اور ایک ہی ڈاکو کو کیوں بچایا گیا؟ ڈاکو کو کیسے پتا چلا کہ یسوع بادشاہ ہے؟ کیونکہ وہ اسے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اسے کیسے پتا چلا جبکہ یسوع مسیح تو خود اس کے ساتھ صلیب پر ہلاک ہو رہے تھے؟ اور ڈاکو میں خدا کا خوف کیسے آیا؟ اور لفظ فردوس کیا ہے؟ کیا بات کی یسوع مسیح نے؟ کیا گہرائی ہے اس میں؟ تو پہلی جو بات ہے کہ یسوع مسیح ڈاکوؤں کے درمیان کیوں ہیں، کہ میرے عزیزوں ان دونوں ڈاکوؤں میں سے سب سے زیادہ اس وقت جو گناہ گار تھے وہ خداوند یسوع مسیح تھے، کیونکہ جس نے خود کچھ بھی جسمانی طور پر گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے اوپر ساری بنی نوع انسان کے گناہ تھے، جو گزر چکے، جو آنے والے، جو اس وقت پریزنٹ تھے، اس کے اوپر ہم سب کی بدکاریاں، لعنتیں، ہم سب کا اس کے اوپر تھا، اس لیے وہ ان بدکاروں کے درمیان میرے اور آپ کے لیے موجود تھا۔ ہالےلویا۔ پھر ہم غور کرتے کہ ایک ہی ڈاکو کو کیوں بچایا گیا، جس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور 45 ورس میں ملتا ہے کہ یہ ڈاکو بھی یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہا تھا، یہ بھی اس کو برا اور بھلا بول رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح سب لوگوں کو جو اس کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کو بھی وہ معاف کر رہا ہے۔ جب یسوع مسیح پہلے کلمہ میں بولتے ہیں کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں 34 ورس میں ملتا ہے۔ آپ ضرور اسے پڑھیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم تو وہی سب کچھ سہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو بدکار ہیں، ہم نے تو یہ سب کچھ کیے ہے، اور اس وقت یہ صلیبی موت دی جاتی تھی رومی حکومت کے مطابق، تو ہم تو وہ سب کچھ سہ رہے ہیں، ہم انہیں برا بھلا بول رہے ہیں جو ہمیں ستا رہے ہیں، لیکن جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، یہ پھر بھی انہیں معاف کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی انسان، یہ کوئی اس دنیا کا تو نہیں لگتا۔ اور جب یسوع مسیح نے اپنے ایکشن سے اس صلیب پر موجود تھے معاف کیا، تو میرے عزیزو اس کے اندر بھی پاک روح نے کام کیا۔ جب اس نے دل لگایا تو پاک روح نے اس کی حکمت بخشی، اور لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ آج ہمیں ہمارے ایکشنز بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جب صلیب پر یسوع نے معاف کیا تو اس ڈاکو کی زندگی بدل گئی۔ آج ہمارے ایکشنز کیا ایسے ہیں کہ ہم میں وہ مسیح زندہ نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے ایکشنز کی وجہ سے کسی اور میں تبدیلی آتی ہے؟ وہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ آپ بھی تو مسیحی ہیں، اور وہ مسیح آج آپ میں زندہ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جتنی بھیڑیں باپ مجھے دیتا ان میں سے میں کسی کو نہیں کھوتا، اور یسوع مسیح نے اس صلیب پر بھی اس ڈاکو کو کھونے نہیں دیا۔ جب یسوع مسیح کے ایکشنز کو دیکھ کر اس میں تبدیلی آئی تو پاک روح نے اس کی زندگی میں کام کیا، اور وہ جان پایا کہ یہ کوئی بادشاہ ہے، اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ میرے ساتھ ابھی اس لمحے یہ ہلاک ہو رہا ہے، یہ مر رہا ہے، یہ ذبح ہو رہا ہے، لیکن اس کی ایک اور بادشاہت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ جان گیا تھا
کہ یہ زندہ خدا ہے، ہالےلویا۔ اور یسوع مسیح عالم ارواح میں گئے اور اس سے ابلیس سے ساری کنجیاں واپس لیں، اور جب یسوع مسیح زمین کے نیچے گئے تو ہمیں اس کا ذکر افسیوں 4:9 میں ملتا ہے، پہلا پطرس 3:19 میں ملتا ہے، اعمال 2:27 اور متی 12:40۔ آپ ضرور ان کو پڑھیں کیونکہ بہت کم مسیحی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح زمین کے نیچے گئے، عالم ارواح میں گئے۔ پھر یسوع مسیح نے اس سے کیوں کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو مسیح کو نہیں جانتے وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ بہت سارے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس ڈاکو کو اس کے کاموں نے نہیں بچایا بلکہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے یہ بچا لیا گیا۔ آج میں اور آپ بھی جب اپنے کاموں، اپنے آپ سے نظریں ہٹا کے ہم صرف اس زندہ خدا، اس کی صلیب، اس کے بہائے ہوئے لہو کی طرف لگاتے ہیں تو ہم بھی بچا لیے جاتے ہیں، ہالےلویا۔ اور فردوس وہ جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح خود موجود ہو۔ اگر فردوس ہو اور اس میں یسوع ہی نہ ہو تو وہ کیسی پیراڈائز؟ بغیر مسیح کے کچھ بھی جنت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے اور جو مسیح کو نہیں جانتے وہ اس فردوس میں جانا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، فردوس اسی لیے کیونکہ اس میں مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ ہوگا، ہالےلویا۔ اور یہ دوسرا کلمہ آج مجھ سے اور آپ سے کیا بات کرتا ہے؟ یہاں ہمیں 2 ڈاکو نظر آتے ہیں، گڈ تھیف اینڈ بیڈ تھیف، 2 رسپانسز ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا کیسا بیہیویئر ہے؟ آج ہم اس ڈاکو کی طرح تو نہیں بن جاتے جس نے منہ موڑ لیا، جو لان تان کر رہا ہے، جو سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے سنتے ہوئے بھی وہ کچھ بھی نہ سمجھ پایا، لیکن ایک تھا جس نے غور کیا، وہ بھی بڑبڑا رہا تھا، وہ بھی اس پر لان تان کر رہا تھا، لیکن پاک روح نے اس کی زندگی میں کام کیا، اس نے یسوع مسیح کے صلیب پر، اس کے ایکشنز پر، اس کے بولنے پر غور کیا اور وہ بچا لیا گیا۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج میں اور آپ کس میں آتے ہیں؟ آپ ضرور اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے اب سب کو برکت دے، آمین۔